بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات اور خواتین اسلام، کووڈ-19 کے حوالے سے اس وقت آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے، جن لوگوں کو بھی یہ بیماری لگتی ہے ان میں کی ایک تعداد اس بیماری سے نجات نہیں پاتی ہے اور انتقال کر جاتے ہیں. ایسے انتقال کر جانے والے لوگوں کی یہ جو موت ہے، کیا یہ موت بری موت شمار کی جائے گی؟ سوء خاتمہ کی یہ علامت ہے؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ وہ بہت بری موت مرا؟ اور کیا اسی کی روشنی میں آدمی کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری میں مجھے موت نہ دے اس لیے کہ یہ بری موت ہے؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے واضح کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سبھی حضرات اور خواتین شاید اس بات سے واقف ہوں کہ اس بیماری میں جو وائرس سبب بن رہا ہے، اس وائرس کے متعدی ہونے یا اس وائرس کے لگنے کے ڈر سے حکومتیں اور ادارے صحت وغیرہ کی طرف سے عام طور پہ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے کہ مختلف ممالک میں ایسا ہوا ہے کہ کبھی ایسا کوئی آدمی وفات پا رہا ہے تو اسے عام لوگوں کے ساتھ جنازے کی شکل میں لے جا کے تدفین کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آدمی بیمار ہونے کے ساتھ اپنے گھر والوں سے دور الگ کر دیا جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرتے وقت اس کے اطراف و اکناف اس کا اپنا کوئی قریبی نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات اس کے اطراف مسلمان بھی کوئی نہیں ہوتا، اور اس سے آگے کبھی اسے غسل نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، حالات کے حساب سے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جب تدفین ہوتی ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے، تو بعض ویڈیو جو وائرل ہوئے ہیں اس میں جس طرح کا انداز بتایا گیا ہے کہ لوگ دور دور سے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کسی گڑھے میں ڈھکیل کر بس اس کو بند کر دینا چاہتے ہیں. یہ سارے منظر دیکھنے کے بعد عام طور پر ایک آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کیسی موت ہے؟ بیچارگی کی موت ہے، لاچاری کی موت ہے. تو اس پس منظر میں آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ بری موت ہے، یہ اس وبا میں مرنا یہ بری موت ہے. یہ آدمی تصور کرتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کے پاس یہ صورتحال ہے کہ کسی کے بارے میں پتا چلے تو دل میں یہ خیال آتا ہے، کوئی اظہار کر دیتا ہے، کوئی نہیں کرتا، لیکن کہہ دیتا ہے کہ یہ تو جو بہت بری موت مرا یہ آدمی. اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی موت سے بچا لے، یہ بہت بری موت ہے. ایسا لوگوں کے دل و دماغ میں ایک تصور بیٹھا ہوا ہے. آج ہم آپ کے سامنے اسی مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ساری باتیں، جن میں سے بہت ساری یقیناً حقیقت سے متعلق ہیں، کیا یہ باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ یہ موت بری موت ہے، یہ سوء خاتمہ ہے، یا پھر یہ کہ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اس سلسلے میں کچھ اور بتاتی ہے؟ حاضرین گرامی، یہ بات آپ سنیں کہ یہ جو وبا ہے، کورونا کی جو وبا ہے، یہ ایک ایسی وبا ہے جو متعدی ہونے کے ساتھ انتہا درجے تک مہلک ہو سکتی ہے اگر یہ زیادہ تعداد میں پھیل جائے. یقیناً اس میں مرنے والے لوگوں کی تعداد پرسنٹیج میں دیکھی جائے، فیصد میں دیکھی جائے تو دوسری بیماریوں کے مقابلے میں کم ہے. لیکن اس بیماری کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس رفتار سے پھیلتی ہے وبا کی شکل میں، اور جس قدر زیادہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے، تو بعد میں چل کر علاج نہ ہونے کی وجہ سے یہ دوسری بیماریوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک بن جاتی ہے. اسی لیے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس بیماری کے سلسلے میں اہل علم نے اس بیماری کے شروع ہونے کے بعد سے کافی تفصیلی باتیں رکھی ہیں کہ کیا یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری سے متاثر آدمی کو ہم بری موت کا شکار کہیں گے، یا پھر یہ کہ ہم کہیں گے کہ نہیں یہ ایک نارمل موت ہے، یا پھر یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی فضیلت والی موت ہے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے شہداء کی فہرست گنائی ہے متعدد احادیث میں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو شہید معرکہ میدان جنگ میں شہادت پانے والا شہید ہے، اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور اس کے سلسلے میں احکام بھی بیان فرمائے، لیکن اس شہید کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شہداء کے نام گنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہونے والے یا پھر یہ کہ حمل میں وفات پانے والی عورت کو شہید کہا، طاعون کی بیماری میں مرنے والے کو شہید کہا، عمارت کے اوپر سے عمارت جس پر گر جائے، جس آدمی پر عمارت گر جائے اس آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی مختلف قسمیں گنائی ہیں۔ اہل علم نے ان احادیث کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ کورونا کا جو مریض ہوتا ہے، اس مریض کا حکم بھی راجح قول کے مطابق شہید کا حکم ہے، یعنی اس کی موت شہید کی موت ہے۔ کون سا شہید؟ معرکے میں شہید ہونے والے شہید کا درجہ نہیں، لیکن یہ جو اللہ کے نبی نے کہا پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید اور طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید، اس قبیل کے شہداء میں کورونا سے وفات پانے والے مریض کو بھی اہل علم نے داخل کیا ہے۔ کس بنیاد پر داخل کیا ہے؟ الگ الگ وجوہات۔ بعض اہل علم نے اسے اس تناظر میں داخل کیا کہ ان کے نزدیک طاعون ہر وبا کا نام ہے، ہر وبا جو پھیلتی ہے وہ وبا طاعون ہے۔ تو جن کے پاس یہ مفہوم ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ طاعون سے مرنے والا آدمی شہید ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے، راجح نہیں ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ طاعون مخصوص بیماری کا نام ہے، ہر وبا طاعون نہیں ہوتی۔ تو ان اہل علم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ طاعون جس طریقے سے تیزی سے پھیلتا ہے اور جب کنٹرول نہ کیا جائے، بر وقت اس کے تدارک نہ کیا جائے تو اللہ کی مرضی سے ہی لیکن بستیوں کی بستیاں خالی کروا دے سکتا ہے، ختم کروا دے سکتا ہے، ویسا ہی یہ مرض ہے۔ تو یہ طاعون کے حکم میں ہے، طاعون نہیں ہے لیکن طاعون کے حکم میں ہے، اس لیے یہ اسی کے حکم میں داخل ہوگا کہ یہ شہید کے درجے میں شمار کیا جائے گا۔ یہ وہ شہید ہے جو مارکے والا شہید نہیں، مارکے والے شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا وغیرہ، اس کے اپنے مسائل ہیں، لیکن یہ جو فضیلت والے شہداء ہیں جن کا غسل بھی ہوگا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، ان میں ان کا شمار ہوگا، تو طاعون کے مریض کو اس میں شامل کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں مختلف ادارے اور مختلف اہل علم کے فتاوی آئے ہیں، جن حضرات کو تفصیل چاہیے وہ تلاش کر لیں۔ مصر کے دارالافتاء سے بھی خصوصی فتویٰ شائع ہوا، سعودی عرب کے متعدد علماء نے اس سلسلے میں باقاعدہ تفصیلات بیان کی ہیں کہ اس مرض میں مرنے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ کے پاس انشاءاللہ شہید کا درجہ حاصل ہوگا۔ جب ہم اور آپ کے سامنے یہ حقیقت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاعون سے مرنے والے آدمی کی موت کو بری موت ہم نہیں کہیں گے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، طاعون کی طرح کسی اور وبا میں مرنے والے کو بھی ہم بری موت مرنے والا نہیں کہیں گے۔ یاد رکھیں، ہم اور آپ عافیت طلب کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کو اللہ تعالی عافیت میں نہ رکھ کر مصیبت میں مبتلا کر دیں، بیماری کا شکار کر دیں، تو ہمیں دیکھنے میں برا لگتا ہے کہ اس آدمی کو بیماری لگ گئی، لیکن کیا پتا یہی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو اپنے سارے گناہ دھلا کر دنیا سے جا رہا ہو۔ اس لیے اس کی موت کے بارے میں ہم یہ جو ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں اس کی بنیاد پر اسے یہ کہنا کہ یہ اس کی بری موت ہے، یہ درست نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جلیل القدر صحابہ کے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، جیسے عشر مبشرہ، جنت کی خوشخبری جیتے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان میں سے بعض صحابہ اور بعض وہ صحابہ جن کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم و فضل کی گواہیاں دی، ایسے کئی صحابہ طاعون امواس کے موقع پر وفات پا گئے۔ طاعون امواس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں آیا تھا۔ اس طاعون کی ایسی ہی وبا جیسی آج ہم کورونا کی وبا دیکھ رہے ہیں، طاعون کی وبا میں صحابہ کی ایک بڑی تعداد وفات پا گئی، اور ان وفات پانے والوں میں عشر مبشرہ میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر شخصیت بھی تھی۔ علم و فضل کے جو پہاڑ سمجھے جاتے تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی تھے۔ ان صحابہ کے سلسلے میں مسند احمد وغیرہ کی ایک روایت آئی ہے، اس روایت
وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، ورنہ اس سے استدلال کیا جاتا کہ بعض صحابہ نے تمنا کی کہ اسی میں ہماری موت ہو جائے۔ میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ روایت ثابت نہیں، ورنہ ان کی تمنا کو ہم دلیل کے طور پہ پیش کرتے، لیکن ایسے جلیل القدر صحابہ جن کے جنتی ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، ان کا طاعون میں وفات پانا اس بات کی دلیل بہرحال بن ہی سکتا ہے کہ طاعون میں یا کسی وبا میں وفات پا جانا یہ جو ہے کسی کی بری موت ہونے سوء خاتمہ کی دلیل نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ لوگ نہیں ہوتے، کوئی آدمی وہاں قریب میں نہیں ہوتا، قریب میں رہنے والوں سے میت کا ذاتی فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ اگر اسے کلمے پر موت نصیب ہو جائے، چاہے وہ تنہا کسی جنگل میں وفات پائے، اس کی موت قابل رشک موت ہے۔ یقیناً کسی مر جانے والے کے حق میں اگر موحدین کی ایک جماعت کھڑے ہو کر دعا کرے، ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو، تو ان کے لیے فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت نماز کے ساتھ ہی صرف موقوف نہیں ہے کہ اس وقت وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے۔ اگر کسی آدمی کی نماز جنازہ اس لیے کہ نہ پڑھی گئی ہے، کوئی دوسری جگہ جماعت بنا کر بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو وہاں بھی اس کو یہ فضیلت مل سکتی ہے۔ اور مان لیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ فضیلت نہ بھی ملی، تو کسی فضیلت کا نہ ملنا یہ بری موت کی علامت نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں کتنے ایسے صحابہ تھے جنگوں میں شہید ہو جاتے تھے، اور شہید ہونے کے بعد جو مخالفین ہوتے تھے ان کی نعش کا مصلح کر دیتے، ان کی نعش کو بگاڑ دیتے، ہاتھ پیر کاٹ دیتے۔ کتنی مرتبہ ایسے دنیاوی اعتبار سے اگر کہیں تو ایسے ہی نادان اور ناسمجھ لوگ کہیں گے دیکھو مرنے کے بعد اس کا جسم بھی صحیح سالم نہیں بچا، کیسے اس کی جو ہے بری موت ہوئی۔ یہ بری موت نہیں ہے، یہ فضیلت والی موت ہے ایسے صحابہ کے لیے یا ایسے اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے لیے۔ تو بالکل ویسا ہی معاملہ یہاں بھی کہ ظاہری ان کچھ باتوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ بری موت ہے، درست نہیں ہے۔ اور اسی بنیاد پر یہ مسئلہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے صاف ہو جانا چاہیے کہ کیا اس موت سے پناہ مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے۔ پہلی بات، عام طور پر آدمی کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میتۃ السوء، بری موت سے مجھے پناہ دے۔ اور آدمی کو جب بھی کوئی مصیبت، کوئی ایسی پریشانی، بیماری آئے تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ یہ دعا آپ عام طور پہ کریں، اس لیے نہیں کہ یہ بری موت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب بھی کوئی برا وقت، کوئی بری مناسبت آتی ہے تو عافیت مانگنا، بری موت سے پناہ مانگنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ مانگیں۔ لیکن اسے بری موت سمجھ کر اس سے پناہ مانگنا یہ درست نہیں ہے، اسے بری موت سمجھ کر اسے پناہ مانگنا یہ درست نہیں ہوگا۔ آدمی عام طور پہ عافیت کی دعا جیسے کرتا ہے، ویسے اس موقع پر بھی عافیت کی دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہیں دوسری یہ بات بھی آپ کے سامنے ہم بتا دینا چاہیں گے کہ اگر یہ شہادت کی موت ہے تو کیا آدمی بد احتیاطی کرے گا کہ چلو بھائی کسی نہ کسی طرح میں بھی شہیدوں میں شامل ہو جاؤں گا؟ نہیں، شہادت کی موت وہ ہوتی ہے جو آپ کے اختیار، آپ کی کوشش سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو۔ آپ اپنے آپ کو لے جا کر اس میں مبتلا کریں گے تو وہ یہ خودکشی شمار ہوگی۔ آپ اپنے طور پر پوری احتیاط کریں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اسی بیماری میں یا اسی سلسلے میں آپ کی موت مقدر رکھی ہے، کسی کی بھی موت رکھی ہے، تو پھر اس کا وفات پا جانا اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری تھی، اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ بہت بری موت ہے، کیسی موت لوگ مر رہے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اسلامی شریعت کی ان تعلیمات کی روشنی میں عافیت طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعائیں عام طور پہ مانگیے، لیکن اگر آپ کو یا آپ کے کسی قریبی کو یا کسی پرائے کو، آپ کے جانکاروں میں سے کسی کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے اور وہ موت تک بھی آتی ہے بات، تو مرض کا لاحق ہونا اور موت کا آنا یہ دونوں اس کے بلندی درجات کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مسئلے کو سمجھ کر اپنی اپنی زندگی کے اندر جو صورتحال سامنے ہے اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی اس بیماری کا شکار کیا یا اس بیماری میں موت دیے، اللہ تعالیٰ ان کی بلندی درجات کا سبب اس کو بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔